أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقال تعالى: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، پچھلے جمعہ کو ہم لوگ سیرت کا جو بیان سن رہے تھے، اس میں ہم لوگوں نے یہاں تک سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مشرکین مکہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مہاجرین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان سے دیکھا نہیں گیا، اور وہ مدینے میں بھی آپ کو تکلیفیں پہنچانے پر آمادہ ہوئے اور کس کس طریقے سے آپ کو ستایا جائے، کس طریقے سے آپ کو پریشان کیا جائے، اس کے پلان بنانے لگے. اور اسی کے تحت میں مدینے میں مختلف حالات پیش آئے. پھر غزوہ بدر وہ ظہور میں آئی. تو ہم لوگوں نے یہاں تک سنا تھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان میں مقابلہ شروع ہو گیا. مشرکین کی تعداد 1000 تھی، مسلمان صرف 313 تھے. مشرکین ہتھیار سے لیس تھے اور مسلمان نہتے. مسلمانوں کے پاس 313 میں صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے. کسی کے پاس تلوار تھی تو نیزہ نہیں تھا، نیزہ تھا تو تلوار نہیں تھی، برچھا تھا تو تلوار اور تیر کمان نہیں تھا. ایسی مسلمانوں کی حالت تھی، لیکن اسی حالت میں مسلمان مشرکین سے لڑتے رہے. انصار کے 2 معصوم بچے، ایک معاذ ابن عمرو اور دوسرے معوذ ابن عفرہ، دونوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہ کہا کہ چچا جان، ہم نے یہ سنا ہے کہ ابو جہل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں بہت ستاتا تھا، پریشان کرتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، گالیاں بکتا تھا، وہ کہاں پر ہے؟ ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ مکے میں آپ کو بہت ستاتا تھا، ہم آج اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، ابو جہل بہت بڑا سردار ہے، طاقتور آدمی ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، بس آپ بتا دیجئے، آج تو ہم اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں معصوم بچوں کو، جن کی عمر مشکل سے 11 اور 12 سال تھی، اشارہ کیا اور کہا کہ لشکر کے پیچھے وہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے، 2 حبشی باندیاں جس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، جس کو ہوا کر رہی ہے، وہی ابو جہل ہے. یہ دونوں خاموشی کے ساتھ آگے بڑھے، آگے بڑھتے گئے، اور جب ابو جہل کے قریب پہنچے تو اس کو ایسا لگا شاید یہ کچھ بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر دونوں نے جاتے ہی اس پر حملہ کر دیا. ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کے پیر پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کے پیر پہ حملہ کیا، اور اس زور سے حملہ کیا کہ ابو جہل تاب نہ لا سکا اور زمین پہ گر گیا. مگر گرتے گرتے اس نے حضرت معاذ ابن عمرو کے ہاتھ پر اس زور سے وار کیا کہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ مونڈے سے جدا ہو گیا، صرف ایک چھوٹے سے چمڑے کے اوپر لٹک گیا. ان دونوں نے معصوم تھے، طاقتور تو تھے نہیں، بڑے آدمی کی طرح جتنا ان سے ہو سکتا تھا ابو جہل کا مقابلہ کیا،
اور اس کو زخمی کر کے وہیں پہ چھوڑ دیا، اور اسی حالت میں دن بھر وہ لوگ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ حضرت معاذ نے شام کے وقت میں اپنے ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھا اور پوری طاقت سے اس کو اپنے تن سے جدا کر کے پھینک دیا اور لڑتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکریاں چرانے والے جن کا نام حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، وہ کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور کھاتے کھاتے آپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور، اس جنگ میں اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ تو کہنے لگے کہ کھجوروں کا کھانا یہ تو بہت لمبی زندگی ہے، پتہ نہیں کھجور کہاں کب ختم ہوں گی، اس سے پہلے میں جنت میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ وہ جو کھجور کھا رہے تھے اس کو زمین پہ پھینک کر میدان جنگ میں گھس گئے اور مشرکین کا مقابلہ کرتے کرتے وہیں پہ شہید ہو گئے۔ صحابہ اکرام کے ایسے جذبات تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مقابلہ پورے زور و شور سے جاری ہے تو آپ نے مٹھی بھر ریت اپنے ہاتھوں میں اٹھائی اور اس کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، اور ان آیتوں کو پڑھ کر مشرکین کے لشکر کی طرف پھینک دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ریت تھی، وہ جو مٹھی بھر جو مٹی تھی تم نے جو ان کے اوپر پھینکی تھی، وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ کہ اس ریت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پھینکا، اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب جو مشرکین مکہ تھے ان میں ایک سراسیمگی پھیل گئی، آپس میں گھبراہٹ اور خوف کا ایک ماحول طاری ہو گیا ان کے اوپر، اور پھر وہ واپس مکے کی طرف بھاگنے لگے اسی خوف کی حالت میں۔ پورے لشکر میں افراتفری مچ گئی، اور اپنے لاشوں کو جو لاشیں تھیں ان کو اٹھا اٹھا کے بھاگنے لگے۔ شام کا جب وقت ہوا، جنگ ختم ہو چکی تھی اور رزلٹ وہ ہاتھ میں آ چکا تھا۔ کیا رزلٹ ہاتھ میں آیا؟ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح اور کامرانی عطا کی، اور مشرکین شکست خوردہ ہو کے مکے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ اب جو بچے تھے 70 مشرکین غزوہ بدر کے اندر شہید ہو چکے تھے، اور اتنے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہو چکے تھے۔ اور جو مر چکے تھے، جو قتل ہو چکے تھے، جو مقتولین تھے، وہ کون تھے؟ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ مکے کے بڑے بڑے سردار ان میں شامل تھے، جس میں امیہ بن خلف تھا، جس میں عتبہ تھا، ربیعہ تھا، شیبہ تھا، ولید ابن مغیرہ تھا۔ یہ وہ سارے لوگ تھے جو مسلمانوں کو آگ پر لٹایا کرتے تھے۔ وہ امیہ بن خلف بھی تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، اور ان کے سینے پہ پتھر کی چٹان رکھ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اسلام سے پھر جا یا اسی حالت میں مر جا۔ مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں احد احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہا کرتے تھے۔ وہ بھی مر گیا۔ سارے مشرکین مکہ 70 ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا، ابھی زندہ تھا۔
اس لیے کہ یہ معصوم بچے تھے، معاذ ابن عمرو اور معوذ ابن عفرہ، انہوں نے بس اس کو زخمی کر کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کا معائنہ کر رہے تھے، ابو جہل کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ ابھی زندہ ہے۔ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کرنا چاہا، تو ابو جہل کہنے لگا کہ ابن مسعود، اس لیے کہ یہ مہاجر تھے، مکے کے تھے، میرا جو سر ہے اس کو مونڈھے سے نکالنا، یعنی یہاں سے نکالنا مونڈھے سے، تاکہ میری گردن میرے سر کے ساتھ میں لگی رہے، تو دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ کسی سردار کا سر ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی سرداری کا جو بڑا پن تھا، جو گھمنڈ تھا، جو اکڑ تھی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اور یہی گھمنڈ کی وجہ سے وہ لوگ ابھی تک اسلام سے دور تھے، یہی بڑے پن کی بیماری کی وجہ سے ابو جہل کو جو اللہ نے محروم کیا، وہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ یہ جانتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہے، اللہ نے آپ پر وحی نازل کی، آپ پر قرآن اترتا ہے، وہ سب جانتا تھا، لیکن صرف اس لیے مسلمان نہیں ہوا۔ اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو پھر مشرکین کی جو سرداری ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور مجھے بھی محمد ابن عبداللہ کی فرما برداری کرنا پڑے گی، اور وہ جو احکامات سناتے ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ بس یہی سرداری کی وجہ سے سب سے بڑی جو آڑ بیچ میں آئی وہ بس یہی تھی، ورنہ تو وہ بھی جانتا تھا۔ اسی طریقے سے محترم بزرگوں، آج بھی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، جو اسلام کے خلاف آوازیں لگاتے ہیں، جو اسلام کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، جو اسلام کے خلاف لیکچر دیتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو اکساتے ہیں، کیا وہ اسلام کو نہیں جانتے؟ وہ ہم سے بہتر اسلام کو جانتے ہیں، وہ ہمارے سے اچھا قرآن کے تفسیر کو جانتے ہیں، وہ ہم سے بہتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف اس لیے اسلام سے رکے ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں اگر ہم مسلمان ہو گئے تو پھر ہمارے ہاتھوں سے اپنی سرداری چلی جائے گی، ہم جو لیڈر بنے ہوئے ہیں، ہم جو بڑے بنے ہوئے ہیں، پھر بڑاپن ہمارے سے ختم ہو جائے گا۔ ورنہ وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ اسلام سچا اور پکا مذہب ہے۔ آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو نام لے کر بتاؤں گا یہ واقعہ، کہ کے سدرشن جو RSS کا صدر تھا، اس کا اب بھی انتقال ہوا، اب بھی مرا ہوا 2-4 مہینے پہلے۔ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے پہ اسلام کو کھول دیا، ساری زندگی مسلمانوں کی مخالفت کرتا رہا، ساری زندگی اسلام کے خلاف بولتا رہا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جب بے بس ہو گیا کہ نہیں، جس اسلام کی میں مخالفت کرتا ہوں وہ اسلام تو سچا اور پکا مذہب ہے، وہ بھوپال کے جو قاضی ہے ان کی خدمت میں روانہ ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر۔ اللہ نے اسلام کو اس کے سینے پر کھول دیا۔ عید کی نماز کے لیے جا نماز لے کر جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف نکل گیا، مگر پولیس نے اور سیکیورٹی کے لوگوں نے اس کو روکا اور کہا کہ تم عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر تم عید کی نماز پڑھو گے، اور یہ نیوز، یہ ساری خبریں جو ہے نا، ان کو بہت سارے ہمارے جو اردو اخبارات ہیں انہوں نے تو ہائی لائٹ کیا، لیکن غیروں نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائیں گی کہ سدرشن جیسا آدمی مسلمان ہو گیا ہے، پھر تو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایک ہی دن میں اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ بیچارے کو عیدگاہ سے واپس روانہ کیا گیا، لیکن وہ رکا نہیں اپنی بات پر، وہ نماز کے بعد تک وہیں رکا رہا تھوڑے دور پر۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے قاضی صاحب سے اور وہاں کے علماء سے، مفتیان اکرام سے، سب سے ملاقات کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے محترم بزرگوں، ابو جہل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ کہا کہ میرا جو سر ہے اس کو یہاں سے نکالنا، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ سردار کا سر ہے۔ ایسے ہی ہمارے زمانے کے بھی جو ہزاروں ابو جہل ہے،
وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام سچا ہے، پکا مذہب ہے، مگر صرف سرداری کی وجہ سے اسلام سے رکے ہوئے۔ خیر، اس کے بعد لاشیں شمار کی گئی تو 70 مشرکین کے بڑے بڑے سردار اس میں مر چکے تھے، اور مسلمانوں میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے۔ بس یہ 14 شہداء تھے، شہدائے بدر، ان کی آج بھی قبریں وہیں پر ہے۔ مشرکین کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا، اس پہ مٹی ڈال دی گئی،